متفق گردید رائے بو علی بارائے من، مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے تو اب میرے لیے تو کسی طرح کے شک و شبے کی اشتباہ کی گنجائش نہ رہی. مجھے تو اطمینان حاصل ہو گیا کہ جو مجھے اشکال ہو رہا تھا وہ صحیح تھا. بعد میں جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سلف میں تو یہ قول کثرت سے موجود ہے، لیکن ہوتے ہوتے بس جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ اب اردو تفاسیر کے اندر تو اکثر و بیشتر حضرات نے جو بھی کچھ چند چیزیں متاخرین کی ہیں وہ سامنے رکھی ہیں، اور اسی سے پھر یہ کہ کچھ اخذ کیا ہے، کچھ اس میں اپنے فکر سے باہر اضافہ بھی کیا ہر ایک نے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر وہیں سے تو بعض چیزیں اس طرح نگاہ سے اوجھل ہو گئی ہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں رہا، لوگوں کے ذہن تک کے اندر اس کا کوئی شائبہ موجود نہیں. اسی کی ایک مثال یہ ہے کہ بڑا مضبوط قول ہے اس میں کہ یہاں پر من الجنت والناس یہ تقسیم ہے اصل میں الناس ہی کی. اس کی دلیل رجال کا لفظ مشترک ہے جنوں پر اور انسانوں پر، یہ قرآن مجید میں بھی ہے. نفر نفری قرآن میں بھی ہے، نفر من الجن اور رجال من الجن، انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. اور اس کی مثال میں ایک اور دوں گا. اردو میں بھی ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لوگ، اسی لیے میں نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی 3 آیتوں کا ترجمہ بھی انسان نہیں کیا. قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے رب کے، نہیں لوگوں کے رب کے. میں نے لفظ جو ہے لوگ استعمال کیا، اور وہ کہ جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود حقیقی ہے، محبوب اصلی ہے. لوگ کا لفظ اردو زبان میں بھی اب آپ استعمال کریں گے، مردوں کے لیے بھی آتا ہے، اکثر و بیشتر تو یہ لفظ مردوں کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں، لیکن خواتین کے لیے بھی ہماری زبان کی محدودیت ہے. آپ لوگ کہاں جا رہی ہیں؟ حالانکہ لوگ کا لفظ اصلاً جو ہے وہ ہے مردوں کے لیے. خواتین بھی اگر اپنے جماعت کے لیے کوئی لفظ کرنا چاہیں گی، ہم جا رہی ہیں، اگر اس کے ساتھ کوئی اور وضاحت اور صراحت کرنا چاہیں ہم لوگ جا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ کا لفظ، تو لوگ کا لفظ جس طریقے سے کہ عام ہے، مشترک ہے، اسی طریقے سے ناس کا لفظ جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ایک جمعیت کی وضاحت کے لیے، ایک اجتماعیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، لوگ جنوں میں سے، لوگ انسانوں میں سے. چنانچہ اسی کی ایک حدیث موجود ہے، اور اس کو امام قلبی بھی لائے ہیں، امام بغوی بھی لائے ہیں، کہ ایک ایسا موقع ہوا کہ کہیں کچھ لوگ اجنبی سے نظر آئے. ان سے پوچھا گیا من القوم، آپ کون سی قوم سے ہیں، یا من انتم، مختلف روایات میں مختلف، آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواباً کہا اناس من الجن، ہم جنوں میں سے کچھ لوگ ہیں. اب یہ لوگ کا لفظ دیکھیے یہاں پہ اناس من الجن، حالانکہ لفظ انسان چونکہ آنسا یہ ہے دیکھنا، دکھائی جانے والی مخلوق انسان ہے جو دیکھی جا سکتی ہے. جن اس کو کہتے ہیں کہ جو چھپا ہوا ہو، نظر نہ آتا ہو، لیکن جنات کو یہ طاقت حاصل ہے، وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ حیوانات کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. جیسے ملائکہ کو یہ قوت حاصل ہے، وہ انسانی شکل میں آتے ہیں. حضرت جبرائیل انسانی شکل میں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام طور پر صورت میں تشریف لایا کرتے تھے. اور جو حدیث جبرائیل ام السنہ جسے کہا گیا ہے، اس میں تو حضرت جبرائیل کا انسانی شکل میں آنا ہی تو بیان ہوا ہے. تو فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جن انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جن کوئی اور حیوانی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے. نور لطیف شے ہے اور نار بھی لطیف ہے، ہمارے مقابلے میں بہت لطیف شے ہے. ہم ہیں جو جکڑے گئے ہیں، ہمارا تو جو بھی ہیکل بن گیا ہے، جو بھی ہیولہ بن گیا ہے، ادھر سے ادھر ہم نہیں ہو سکتے. لیکن یہ کہ جنات اور ملائکہ ان دونوں میں وہ اس کا امکان موجود ہے. تو اناس کا لفظ جب ان سے پوچھا گیا من انتم، من القوم، آپ کون لوگ ہیں. دیکھیے پھر دیکھیے ترجمہ جب آپ کریں گے من القوم، آپ کون لوگ ہیں. اردو کا یہ لفظ لوگ جو میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، یہ بالکل کنوے کر رہا ہے اس سینس کو، یہ جو یہاں سامنے آ رہا ہے کہ اناس من الجن. تیسری بات امام زمخشری نے اس میں بڑی، وہ چونکہ بہت بڑے امام لغت اور امام نحو ہیں، انہوں نے اس میں ایک نکتہ اور نکالا ہے کہ پہلی آیت میں الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ ناس کا لفظ نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ناسی ہے. ناسی نسیان سے بنا ہے، وہ جو وسوسہ کرتا ہے بھولنے والے کے دل میں، بھولنے والے لوگ ناسی، نسیان. اور اس کے لیے دلیل دی ہے انہوں نے، ظاہر بات ہے امام زمخشری ہیں، وہ بات کسی شہادت کے بغیر، استشہاد کے بغیر، دلیل کے بغیر تو نہیں کہتے. چنانچہ سورہ قمر کی آیت ہے یوم یرد الداعی الی شیء نکر،
جس دن کے ایک پکارنے والا پکارے گا اس شے کی طرف جو بڑی ناگوار ہوگی، ناخوشگوار ہوگی. پکارنے والا داعی، لیکن داعی نہیں ہے لفظ قرآن میں، داعی. وہ جو عین کا جو یہ ہے، یہ کے بجائے صرف زیر رہ گئی ہے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، لیکن یہ وہاں حذف کر دی گئی. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، صرف زیر رہ گئی ہے. بین ہی الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو وسوسہ اندازی کرتا ہے بھولنے والوں کے دلوں کے اندر، بھولنے والے لوگوں کے دلوں میں. اور یہ بھولنے والے کون ہیں؟ جن بھی اور انسان بھی. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جنوں میں نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں. منا الصالحون ومنا دون ذلک، منا المسلمون ومنا القاسطون. نیک بھی ہیں، بھلے بھی ہیں، شیطنت والے بھی ہیں، برے بھی ہیں. انسانوں میں نیک بھی ہیں، انبیاء بھی انسان تھے، اولیاء اللہ انسان ہیں، مومنین صادقین انسان ہیں، منافقین بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، بدی کی طرف بلانے والے بھی ہیں، بڑے سے بڑے بلانے والے، بڑے سے بڑے داعیان شر انسانوں میں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں ناسی کا لفظ مشترک ہے، جس کی کہ وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ من الجنت والناس ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی ہے. گویا کہ زمخشری نے بھی اسی قول کو اختیار کیا اور اس کے لیے دلیل جو ہے قرآن مجید سے استشہاد کرتے ہوئے اس کے لیے جو اصل دلیل ہے لغت کی وہ بھی پیش کر دی. جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، امام زمخشری نے جو بات فرمائی ہے یقیناً بہت دلچسپ بھی ہے، بڑی وزنی بھی ہے. قرآن مجید سے اس کی شہادت موجود ہے، نظیر موجود ہے. لیکن یہ کہ میرے نزدیک اس کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ناس کے لفظ کو جو پہلی آیت میں آیا ہے، یعنی آیت نمبر 5 میں، اسے اسی معنی میں لیجئے جس معنی میں کہ ہم لوگ کا لفظ لیتے ہیں. اور اس کے لیے میری سب سے بڑی دلیل جو ہے اس کی طرف توجہ فرمائیے. کیا اللہ صرف انسانوں کا رب ہے یا جنات کا بھی رب ہے؟ کیا اللہ صرف انسانوں کا بادشاہ ہے یا جنات کا بھی بادشاہ ہے؟ کیا اللہ صرف انسانوں کا الہ ہے یا جنات کا بھی الہ ہے؟ یہ اگرچہ قرآن مجید میں جنات کے ساتھ خطاب بہت کم ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہمارا تقریباً اجماعی عقیدہ ہے. یہ بعض حضرات نے تفرد کیا ہے، علیحدہ رائے اختیار کی ہے، لیکن یہ کہ تقریباً اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت جو ہے وہ صرف انسانوں میں رہی ہے، جنات میں نہیں. اسی لیے جنات بھی ایمان لاتے رہے ہیں انسانوں ہی میں سے آنے والے رسولوں پر. حضور پر ایمان لائے اور حضور پر ایمان لانے کی دعوت لے کر اپنی قوم میں چلے گئے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، قبول کرو ان کی پکار کو، لبیک کہو. اس کے باوجود انسانوں سے خطاب ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر، اور جنات سے براہ راست خطاب نہیں ہے سوائے ایک سورت کے. اور اس کے ساتھ اب ایڈ کر لیجئے دوسری سورت، یہ سورت الناس ہے، وہ جو بڑی سورت ہے جس میں دونوں سے مسلسل خطاب ہوا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور جو 33 مرتبہ آیا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہاں تثنیہ کا صیغہ جو ہے سب کے نزدیک مجمع علیہ ہے کہ یہاں جنات اور انسان مراد ہیں، اس لیے تثنیہ کا صیغہ آیا. اور کتنی مرتبہ آیا ہے ایک سورت کے اندر؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. یہ سورہ منفرد ہے اس اعتبار سے، اور ذرا سائزیبل ہے اس اعتبار سے. وہ میں منفرد کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے نزدیک اس میں دوسری مثال شامل کر لیجئے یہ سورۃ الناس، کہ یہ دو صورتیں وہ ہیں جن میں ان ثقلان جو ہیں، ثقلین دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر بھی جو تعوذ کی تلقین کی گئی ہے، قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب. اور لوگوں میں جنات اور انسان دونوں ہیں. معاشر الجن والانس، جو ملک الناس ہے، بادشاہ ہے لوگوں کا، پھر یہاں لوگوں میں انسان اور جن دونوں شریک ہیں. پھر الہ الناس، ظاہر بات ہے جو مومن ہیں جنات میں سے ان کا الہ بھی تو اللہ ہی ہے، اسی کو پوچھتے ہیں، اسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، وہی ان کا محبوب ہے. تو یہاں ناس کی جو تکرار آ رہی ہے، جیسے سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، جیسے اس میں تثنیہ کا صیغہ بار بار آیا، یہاں صیغہ تثنیہ کا نہیں ہے، لیکن یا معشر الجن والانس، یہ دونوں کو دونوں یہاں پر مراد ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اور پھر آگے اس کو کھول دیا، کیونکہ یہاں پہ اضمار تھا، اجمال تھا، بات واضح